مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری سے مولانا ندیم اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے کہ حدیث شریف میں 5 چیزوں کو جو مارنے کا حکم ہے اس میں ایک کوا بھی ہے، کوے کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی کوے کے لیے ثواب کی نیت سے کوئی چیز ڈالنا چاہے اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کو رخصتی اور خلوتی صحیحہ سے پہلے شوہر نے ایک طلاق کا نوٹس بھیجا ہے، اس سے کون سی طلاق واقع ہو گئی ہے؟ جبکہ لڑکا کہہ رہا ہے میں نے زبانی طلاق نہیں دی اس لیے طلاق نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں کچھ چیزوں کو مارنے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں فواسق، ان کو حرم میں بھی مار سکتے ہیں، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں بھی اس طرح کا ذکر ہے، ٹوٹل ملا کر کوئی 7 چیزیں جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ یہ چوہا ہے، بچھو ہے، اس طرح چھپکلی ہے، چیل ہے، اس طرح جو ہے نا وہ کاٹنے والا کتا ہے، اس طرح جو ہے وہ کوا ہے۔ تو یہ چیزوں کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں کوے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں کوے کا ذکر نہیں ہے، کوے کے بجائے دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ اور بعض روایت میں کوے کے ساتھ مارنے کے بجائے اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کو مارنے کا رمی کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کو پتھر وغیرہ مارا جائے، قتل کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوے کا جو قتل کا لفظ ہے اس کے لیے تو اصل تو یہ ہے کہ اس کو بھگایا جائے، اسی کوئی پتھر وغیرہ مارے جائے، بھگایا جائے۔ البتہ اگر بھگاتے ہوئے یا پتھر مارتے ہوئے اس کا قتل ہو جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اصل جو اس کا لفظ ہے وہ بھگانا ہے، اس کو پتھر وغیرہ مارنے ہے۔ تو اصل جو ہے نا وہ قتل کا حکم کوے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کوے جو ہے وہ کوا موذی نہیں ہوتا۔ یہ جو باقی جو چیزیں ہیں یہ چونکہ موذی ہوتے ہیں اس لیے ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر کوے کے لیے کوئی چیز ثواب کی نیت سے ڈالی جائے تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی ہاں، اس کا ثواب بالکل ملے گا اور ڈالنی چاہیے۔ کتے کے لیے اگر کوئی چیز ڈالی جائے اس پر ثواب ملتا ہے، اگرچہ کتا کاٹتا ہے، زخمی کرتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کوے کو تو جو ہے نا وہ کوے کے لیے بطریق اولا کوئی چیز ڈالنے سے ثواب ملے گا۔ اور دوسرا سوال کہ رخصتی سے پہلے اور خلوتی صحیحہ سے پہلے ایک طلاق کا نوٹس بھیجا ہے شوہر نے بیوی کو، تو یہ ایک طلاق کا نوٹس بھیجنے کے ساتھ ہی اس پر جو ہے نا وہ ایک طلاق بائن واقع ہو گئی۔ اگرچہ نوٹس میں طلاق کا لفظ ہے، لفظ طلاق سے طلاق رجعی، طلاق صریح ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دی گئی ہے تو پہلی طلاق کے ساتھ ہی چونکہ اس پر عدت تو واجب ہوتی نہیں ہے اس لیے وہ طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی اس کی ختم ہو گئی، وہ بائنہ ہو گئی۔ تو اب وہ اس پر ایک طلاق بائن جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے۔ اور اب اگر وہ آپس میں دوبارہ جو ہے نا وہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کر لیں، دوبارہ ازدواجی تعلق قائم کر لیں، میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، تو پھر بعد میں رضامندی سے 2 گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور شوہر کو مزید 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، ایک طلاق کا اختیار جو ہے نا وہ اس سے ختم ہو چکا۔ باقی شوہر یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زبان سے طلاق نہیں دی اور دوسرے میں نے نوٹس بھیجا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ بات درست نہیں ہے۔ طلاق واقع ہو گئی ہے، زبان سے بھی ہو جاتی ہے،
تحریر سے بھی ہو جاتی ہے. البتہ اگر کوئی زبردستی کوئی لکھوائے کہ اکراہ کی حالت ہو, زبردستی کی حالت ہو, یہ زبان سے نہ کہے تو اس کا حکم اور ہے, وہ الگ حکم ہے. اس صورت میں تحریر جو ہے نا وہ پھر قول کہنے کے قائم مقام نہیں ہوگی. لیکن عام حالات میں تحریر اور زبان جو ہے نا, یہ تحریر زبان قول کے قائم مقام ہوتی ہے. جس طرح زبان سے کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس طرح نوٹس بھیجنے سے یا طلاق کسی پیپر پر لکھنے سے یا میسج کرنے سے, ٹیکسٹ کرنے سے یا وائس میسج کرنے سے جو ہے, ان تمام صورتوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.